انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الہود آیت نمبر 27 سے ہم شروع کریں گے۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی آیتوں میں پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں ان آیات میں اپنی قوم کو۔ تو نوح علیہ السلام کا قصہ اور ان کی اپنے لوگوں سے گفتگو ہم پڑھ رہے تھے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ ابھی بھی نوح علیہ السلام یہی آیات نوح علیہ السلام جو اپنی قوم کو پیغام دے رہے توحید کا انہی پر ہیں کچھ آیات۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الولی الحمیدی اسبغ علینا نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ وہدانا لدینہ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ نحمدہ علی نعمہ العظیمۃ وآلائہ الجسیمۃ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو حمایتی و مددگار اور بے حد تعریف والا ہے۔ اس نے ہمیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا اور اپنے دین کی طرف ہماری رہنمائی کی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ہم اللہ کی عظیم نعمتوں اور اس کے بڑے احسانات پر اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہمارا پارہ 12 ہے، وما من دابۃ جز 12 اور سورۃ الہود۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم نے پچھلی آیت میں بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، آیت نمبر 13 میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے لیے جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ایمان کے متعلق اور اعمال صالح کے متعلق بھی ہم نے جانا اور پڑھا تھا۔ ایمان کے لغوی معنی زبان سے اقرار کرنا ہم نے پڑھا تھا، اور زبان سے اقرار کرنا اور تصدیق کرنا، اور شرعی معنی دل میں زبان کے ساتھ اقرار کرنا، دل میں عقیدہ رکھنا، اور اعضاء کے ساتھ جوارے کے ساتھ بھی عمل کرنا، یعنی کسی چیز کے بارے میں ٹھوس عقیدہ ہونا۔ تو ایمان میں ایمان بالغیب بھی آ جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی ساری ہم نے تفصیل پڑھی ہے کہ وہ غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھے تھے ایمان اور عمل صالح کے فائدے پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لا کے نیک عمل کرے گا، اعمال صالح کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کا مغفرت کا وعدہ ہے، بلند درجات کا وعدہ ہے، جنت کے باغیچوں کا وعدہ ہے، جنت میں مہمانی کا وعدہ ہے، نعمتوں والی جنت میں ٹھکانہ ہے، جنت میں خوبصورت گھروں کا وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار۔ اور پھر ہم ایمان کی تعریف میں دیکھتے ہیں، بچپن سے ہمیں جیسے ہی بچہ بولنے سیکھتا ہے تو قرآن کی ناظرہ پڑھنے ہم بھیج دیتے ہیں۔ تو ہم نے بھی، ہمارے والدین نے بھی بھیجا، تو ہمارے استادوں نے بھی ہمیں سکھایا کہ ایمان جو ہے مزمل، آمنت باللہ، ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ اور سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ تو یہ سارا ایمان کے ہے، جس میں یہ سارا بھی ہم نے پڑھے ایمان مفصل، ایمان کے بارے میں کہ ان چیزوں پہ ہم ایمان لائے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا، پڑھا تھا آیتوں میں کہ، اور ہمیشہ پڑھتے ہیں تمام پیغمبر، اور نوح علیہ السلام نے بھی پیغام دیا، تو یہی بات سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی ہے کہ ہدایت سامنے آ گئی، کتاب آ جاتے ہیں، پیغمبر آ گئے، اس کے باوجود بھی وہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، وہ اندھے ہیں، بہرے گونگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ ہدایت اثر کری، نہ پیغام جو پیغمبر لائے تھے وہ اثر کیا، نہ پیغمبروں پہ ایمان لائے، رسولوں پہ ایمان لائے، نہ ان کی لائی ہوئی دلیلوں پہ، کتابوں پہ ایمان لائے۔ تو یہ جو سماع، بصارت و دل ہے، آنکھ، کان اور دل جو ہے، یہ جو ایسی فیکلٹیز ہے کہ آنکھ سے انسان دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، اور پھر دل میں اتر جاتی چیزیں، لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ آنکھ ہوتے ہوئے بہرے،
آنکھ ہوتے ہوئے اندھے، کان ہوتے ہوئے بہرے۔ تو اور پھر ہم نے دیکھا کہ انسان 6 جہتوں سے سن سکتا ہے، پیچھے سے، آگے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، جہاں سے بھی آواز آ رہی ہو۔ تو اتنی ایسی اچھی فیکلٹیز دی ہیں، اتنے آزاد، یہ پھر بھی جو ہے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اپنی ناک کا، اپنی کان اور آنکھوں سے اور دل سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، یقین ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام کی زبانی کہلوایا کہ میں انی لکم نذیر مبین، میں جو ہوں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، کھلی ہدایت اور واضح دلیل لے کے آیا ہوں، انذار کرنے والا، ڈرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے، کہ اگر تم ایمان نہیں لائے تو میں بڑے دن کے عذاب کا مجھے خوف ہے کہ تم پر وہ نہ آ جائے، اور قیامت کے دن کا بھی کہ اس میں عذاب میں نہ تم پہ اللہ عذاب میں نہ ڈالے۔ تو نذیر یعنی ڈرانے والا، تو آپ سسم کے لیے بھی نذیر، بشیر النذیر آیا، بشیر خوشخبری دینے والے، نذیر ڈرانے والے، کہ اللہ کی مان کے نہیں چلو گے تو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے۔ تو انذار جو ہوتا ہے، ہر نبی نے ڈرایا، انذار، نذیر انذار سے کہ ایسی خبر دینے کو انذار کہتے ہیں جس سے خوف پیدا ہو، خبردار، ایسا خبردار کرنا، ایسا ڈرانا ہوتا ہے جو شفقت اور رحمت کی بنا پر ہو، جس میں شفقت اور رحمت بھی ہوتی ہے، کہ اگر تم نے، کیا شفقت اور رحمت ہوتی ہے کہ اللہ کی بات نہ مانی، نہیں ڈرے اللہ کے عذاب سے، تو پھر کیا ہوگا کہ آگ میں جلو گے، تو اس میں شفقت اور رحمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو نہیں ڈالنا چاہتے آگ میں، اللہ نے ہمیشہ حجت تمام ہو جائے گی، تو تمام کر لی، اس کے بعد عذاب بھیجا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا وہاں جا کے کہ ہمیں تو کوئی پیغمبر ہی نہیں آئے تھے، کوئی کتاب ہی نہیں آئے تھے، کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا، تو آگ میں جانے والا کبھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کھلی نشانیاں بھیجی اور حجت تمام کر دی۔ تو اس میں آیتوں میں کافروں کے لیے دھمکی ہے کہ میں نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ تو یہ انذار کیا ہوتا ہے؟ دھمکی بھی ہوتی ہے، ایسا ڈرانا ہوتا ہے جو شفقت اور رحمت کی بنا پہ ہو، ایسی خبر کو کہتے ہیں جس سے خوف پیدا ہو کہ اگر ہم نہیں مان کے اللہ کی چلیں گے تو عذاب آ جائے گا۔ پھر آیت نمبر 26 میں ہم نے دیکھا تھا، جانا تھا، سمجھا تھا، پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام کہتے ہیں اپنی قوم سے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، توحید کا پیغام دیا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے، لیکن وہ مان کے نہیں دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، ان کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ آپ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے وہی بھیجی، یہی وہی اللہ تعالیٰ نے سب پیغمبروں کے ذریعے بھیجی، یہی پیغام کہ توحید کا پیغام، کہ اللہ کے میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو، یعنی اللہ کی ہی عبادت کرنا ہی ہے۔ تو عبادت کو ہم نے دیکھا تھا کہ عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، اقوال ہو اور افعال میں سے ہو۔ تعبد یہ بندے کا فعل ہے، متعبد بھی ہر وہ قول اور ظاہری یا باطنی فعل ہے جو اللہ عز و جل کے قریب کرتا ہے۔ اور عبادت کے 3 ارکان ہیں۔ کیا ہونا چاہیے ہمارے دل میں؟ میرا خیال ہے، مجھے امید ہے، اور نہیں انشاءاللہ آپ لوگ تو بہت غور سے سنتی ہیں، اور یہ 3 ارکان آپ نے نماز پڑھی ہوگی تو آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ میں ایک فوق الفطری فطرت ہستی کے سامنے کھڑی ہوں، اللہ تعالیٰ سپرفیشل پاور ہے، مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، اور میرا پالنہار ہے، اور محبت بھی آئی ہوگی۔ تو عبادت کے 3 ارکان ہیں: کمال درجے کی محبت ہونا، اور کمال درجے کی امید ہونا اللہ سے، اور کمال درجے کا خوف ہونا۔ تو انشاءاللہ ہم نے شروع کر دی اس طرح کی نمازیں، جب بھی عبادت کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت ہو تو ہم نے انشاءاللہ یہ 3 ارکان ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں: کمال درجے کی محبت اللہ سے ہونا، کمال درجے کی امید ہونا کہ اللہ ہی معاف کرنے والے ہیں، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو میں استغفارات پڑھوں گی، اللہ مجھے معاف کر دیں گے، دل سے معافی مانگوں گی، اور کمال درجے کا خوف بھی ہونا کہ ہاں اللہ غفور الرحیم تو ہے، میں استغفارات تو کر رہی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جیسے بچہ سوری کہہ کے پھر کرتا ہے،
تو ہم کہتے ہیں اب سوری کہہ کے نہیں کرنا، تو یہ مطلب نہیں کہ استغفارات کر کے معافیاں مانگ کے میں پھر گناہ کروں، تو کمال درجے کا خوف بھی ہونا چاہیے کہ میری پکڑ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کو دل میں رکھ کے ہمیں عبادات کرنی ہے۔ تو عبادات کی اقسام ہیں بدنی عبادات، مالی عبادات، لسانی عبادات اور قلبی عبادت۔ تو بدنی عبادت میں ہے رکوع سجدہ، جو یہ ہم کرتے ہیں، تو اس میں طواف بھی آ جاتا ہے۔ مالی عبادت میں صدقہ خیرات کرنا۔ لسانی عبادت، لسان کہتے ہیں زبان کو، لسانی عبادت میں تلاوت قرآن پاک ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اور قلبی عبادت میں اللہ کا تقویٰ ہو، خشیت ہو، اللہ سے امید رکھنا۔ تو اور عبادت کی کوئی بھی قسم غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کو خالق، رازق اور مدبر مانتے ہوئے تمام عبادات صرف اللہ کے لیے ہوں۔ توحید کا پیغام یہی ہے جو ہم ان آیات میں پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر ہم اچھا، عبادات کے فائدے بھی ہم نے دیکھے کہ عبادات کے انفرادی اور اجتماعی فوائد ہیں۔ اس میں انسان کی سعادت اور دنیا اور آخرت کی بلندی ہے۔ جتنا انسان عبادت کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کائنات میں اصلاح ہوگی۔ جیسے کہ اگر لوگ گناہ اور نافرمانیاں کریں گے اور واجبات چھوڑیں گے تو اس کائنات میں خرابی پیدا ہوگی۔ عبادت انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، عبادت سے خیر و برکات کے دروازے کھلتے ہیں، شہروں اور بندوں کے لیے اللہ کی رحمت اور برکت اترتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب صرف عورتوں اور وہ صرف بچوں اور بوڑھوں کی وجہ سے ٹل جاتا ہے۔ تو عبادت سے شہروں اور بندوں کے لیے اللہ کی رحمت اور برکت اترتی ہے۔ عبادت سے دل کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، verily the heart find peace and tranquility in the remembrance of Allah۔ عبادت سے چہرے پر نور آتا ہے، عبادت سے رزق میں فراخی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اتنا جب ہم نے جانا اور پڑھا تو ایسی بنا دے کہ کمال درجے کا خوف ہو، کمال درجے کی اللہ سے محبت ہو، کمال درجے کی امید ہو، کیونکہ وہی دینے والا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہم انا اسلکا من فضلکا و رحمتکا لا یملکها الا انت۔ اللہ ہم آپ سے آپ کا فضل اور آپ کی رحمت مانگتے ہیں کہ اس کو دینے پر آپ کے سوا کوئی قادر نہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ہمارا ریکیپ تھا، بڑی اہم، بڑی امپورٹنٹ جو باتیں تھی، کیونکہ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، وہ تو سب سے بڑا ظلم ہے نا۔ لقمان نے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ تو چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں، یہ ریکیپ ہو گیا ہمارا۔ آیت نمبر 27 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں آیت نمبر 27 28 کی، اس کو بالکل دل میں اتارا کریں تلاوت کو، اور پھر یہ کہ جو حفظ پوشن بھی ہم تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں تو اس کو بھی یاد کریں۔ یقین کریں بہت خشوع آتا ہے نماز میں نا، بہت تبدیلی، خشوع اور خضوع آ جاتا ہے نماز میں، کیونکہ وہ بائی ڈیفالٹ ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ نئی آیتیں ہم کر رہے ہیں تو توجہ سے نماز میں کنسنٹریشن ہوتا ہے۔ تو ہم تلاوت سن لیتے ہیں آیت نمبر 27 28۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 27 ورڈ ٹرانسلیشن۔ فقالا، تو قالا کہا، الملؤ سرداروں نے، الذین جنہوں نے، کفروا کفر کیا تھا، من قومہ من سے قوم ہی اس کی، من قومہ اس کی قوم میں سے، کسی قوم میں سے، نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نا۔
پچھلے ہفتے پچھلے جو ہمارا درس تھا اس سے نوح علیہ السلام کی آیات ہیں، ماں نہیں نرا کا، نہ ہم را دیکھتے کا تجھے، نرا کا ہم دیکھتے تجھے، الا مگر بشرن ایک انسان، مثلنا اپنے جیسا، وما اور نہیں نرا کا ہم دیکھتے تجھے، اتبع کا کہ پیروی کی تیری، الا مگر الذین ان لوگوں نے جو ہم وہ ارادلنا ارادلو کمتر ہیں نا ہم سے، ارادلنا کمتر ہیں ہم سے، بادی الرائی بادیا بظاہر رائی دیکھنے میں، وما و ابرارا دیکھیں نرا کا راہ دیکھنا، پھر دوبارہ تھرڈ لائن فرسٹ ورڈ نرا کا راہ دیکھنا اور رائی دیکھنے میں، وما و اور ما نہیں نہ ہم راہ دیکھتے، نرا ہم دیکھتے، لکم تمہارے لیے، علینا علا اوپر، نہ اپنے، علینا اپنے اوپر، من فضل کوئی فضیلت، بلکہ ندنکم نہ ہم، ظنو سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں، کم تمہیں، ندنکم ہم سمجھتے ہیں تمہیں، کاذبین جھوٹے۔ رننگ ٹرانسلیشن رواں ترجمہ۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے یہاں اراذل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 27، آیت کو دیکھتے ہیں تو فقال الملأ الذین کفروا، تو جو ہے فقالا کہا، الملأ سرداروں نے، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا، اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا، کس کی قوم کے؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، وہ کافر تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کیا جواب دیا، کس بات کا جواب دیا؟ کیونکہ نوح علیہ السلام نے، ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا نا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید کا پیغام دیا تھا، وہ پیغمبر تھے تو اللہ کا پیغام دیا تھا، اور اگر تم اللہ کی مان کے نہیں چلو تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کی قوم کے سرداروں نے جو کہ ایمان نہیں لائے تھے، جو کافر تھے، انہوں نے جواب دیا، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کیا جواب دیا؟ ما نراکا الا بشرا مثلنا، انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں، یہ انہوں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ ٹیسٹ ہے، وہ جو ہے ٹیکنیکی خرابی ہو گئی اور خرابی ٹھیک بھی ہو گئی، آ بھی گیا۔ ٹھیک ہے، تو فقال الملأ الذین کفروا، جب بھی اسکرین چلا جائے یا آواز رک جائے تو آپ فوراً بتا دیتے ہیں، لیکن فوراً استغفارات پڑھنا شروع کر دیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، کوئی بھی استغفار آپ کو آتا ہو نا، اور یا اللہ کی تعریف کرنا، اللہ اکبر شروع کر دیجئے، کچھ بھی کہنا نا، کوئی بھی ذکر شروع کر دیں، تو کیونکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو مومن کا تو یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، چیزیں فیور میں جاری ہو، چیزیں فیوریبل ہو، انفیوریبل ہو، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے ہر حال میں، تو فوراً استغفارات پڑھنا اپنے دل میں شروع کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، تو فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا، کہ کس بات کا جواب دیا؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک اللہ کی، نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام دیا تھا، توحید کا پیغام، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اگر تم اللہ کی مان کے نہیں چلو گے تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا مجھے خوف ہے، ڈر ہے کہ تم پر آ نہ جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ ما نراکا الا بشرا مثلنا، کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں۔ تو یہ وہی شبہ ہے جس کی جو ہے بہت دفعہ قرآن میں آتا ہے، اور جو ہے جتنے کافر ہوتے ہیں وہ پیغمبروں سے ایسی بات کرتے ہیں کہ کیونکہ کافروں کے نزدیک بشریت کے ساتھ نبوت اور رسالت کا اجتماع بڑا عجیب تھا، وہ کہتے تھے کہ ایک بشر بھلا کیسے نبی ہو سکتا ہے، اس کو نبوت
اور رسالت اللہ کی طرف سے کیسے مل سکتی ہے؟ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ایک بشر، ایک ہم جیسا انسان، الا بشر مثلنا، ہمارے جیسا انسان جو ہے وہ نبی بن جائے، وہ رسول بن جائے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو جس طرح آج کے اہل بدعت کو بھی عجیب لگتا ہے نا، بدعت جو بدعتی ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے بشر جو ہے رسول نہیں ہوتا وہ، اور وہ بھی بشریت رسول کا انکار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات کہی، انہوں نے ایک اور بات کیا کہی کہ وما نراکت تباکا الا الذین ہم اراذلونا، انہوں نے کہا کہ اور تیرے تابع داروں کو، اتباع کا، تیرے تابع داروں کو جو تیری پیروی کرتے ہیں نوح، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے 5 لوگوں کے، کہ الا الذین ہم اراذلونا، کہ یہ کمتر لوگ ہیں۔ اے نوح علیہ السلام، جو تمہاری پیروی کر رہے ہیں، جو تمہاری مان کے چل رہے ہیں، جو تم پر ایمان لاتے ہیں، جو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمہارے، وہ ان لوگوں میں سے جو کمتر ہیں، یعنی کوئی وہ انفلوئنشل لوگ نہیں ہیں، کوئی امیر نہیں ہے، کوئی ان کے بڑے عہدے نہیں ہیں، وہ کیونکہ یہ تو سرداروں کے ساتھ، جو سردار تھے نا وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو سردار تھے نا، قوم کے سردار تھے، امیر تھے، سارے ریسورسز انہیں حاصل تھے، تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم تو جو ہے ایسا کوئی نہیں دیکھ رہے کہ کوئی بہت انفلوئنشل لوگ ہو، کوئی مٹیریلسٹک لوگ ہو، کوئی بڑے لوگ ہوں۔ تو حق کی تاریخ میں یہ بات بھی ہر دور میں سامنے آتی رہی ہے کہ ابتدا میں اس کو اپنانے والے ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں معاشرے میں بے نوا، کمتر سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ ہوا ہے کہ جو کمتر لوگ ہوتے ہیں، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو معاشرے میں کمتر سمجھے جاتے ہیں، وہ جو ہے ایمان لے آتے ہیں، اور صاحب حیثیت اور خوشحال طبقہ، امیر طبقہ، جو بہت مٹیریلسٹک طبقہ ہوتا ہے، جو پریولیج لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دین سے محروم رہ جاتے ہیں، پیغمبر کی بات ماننے سے، سارے کے سارے نہیں، الا من رحم اللہ، حتیٰ کہ پیغمبروں کے پیروکاروں کی علامت بن گئی۔ کیا علامت بن گئی؟ کہ پیغمبروں کو ماننے والے جو ہوتے ہیں، اس کے پیروکار ہوتے ہیں، اس کی پیروی کرنے والے، اس کی بات ماننے والے ہوتے ہیں، وہ معاشرے کے کمتر لوگ ہوتے ہیں، اراذل، کمتر لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اس کو تھوڑا سا جسٹ آف دا حدیث لے لیتے ہیں، کہ دا مفہوم ہے حدیث کا، کہ شاہ روم ہرقل نے حضرت ابو سفیان سے نبی کی بابت پوچھا۔ کیا ہوا تھا کہ آپ سے نے، آپ کو پتا ہے کہ خطوط بھیجتے تھے نا سارے بادشاہوں کو، تو شاہ روم کے بادشاہ کو ہرقل کو آپ نے میں خط بھیجا تھا۔ تو اس وقت وہ جب اس کو خط پہنچا تو وہاں پہ کچھ لوگ مکے سے پہنچے ہوئے تھے، تو جن کا سردار ابو سفیان تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہاں پر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر کوئی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں ابو سفیان ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے، شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافی سوالات کیے۔ تو ان میں سے جو صحیح بخاری کی کلاس میں تھے، جب ہم نے مجھے بتائیے کہ یہ حدیث میں کہاں سے بول رہی ہوں، جو صحیح بخاری کی کلاس میں تھی، ہماری اسما بہن تھی، سائمہ بہن تھی، سائمہ عمران، سائمہ اشرف نہیں، اور ہماری عظما بہن تھی، ہماری رفت بہن پتہ نہیں اس وقت ہے کہ نہیں، وہ تھی، زرینہ بہن تھی۔ تو صحیح بخاری کون سی کتاب تھی وہ ہماری؟ کتاب اس میں سے یہ حدیث تھی جب ابو کتاب الوحی۔ جی کتاب الوحی، جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک۔ تو کتاب الوحی میں یہ آتا ہے کہ آپ جا کے دیکھیے گا sunnah.com پہ، اس نے بہت سارے سوال کیے کہ یہ خط آیا ہے تو یہ جو ہے، ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا ابو سفیان سے اس نے کیا، بادشاہ کے، روم کے بادشاہ نے، کہ اس کو ماننے والے جو ہیں، جو نبی تمہارے ہاں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے ماننے والے جو ہیں معاشرے کے معزز لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان نے جواب دیا کہ ان کو ماننے والے جو ہیں، وہ ان کو ماننے والے جو ہیں کمتر لوگ ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ ان کو ماننے والے جو ہیں معزز لوگ نہیں ہیں، کمزور لوگ ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان نے جواب میں کہا کمزور لوگ ہیں۔ تو جس پر ہرقل نے کہا رسولوں کے پیروکار یہی لوگ ہوتے ہیں۔ اس کو معلوم تھا کہ رسولوں کو ماننے والے کمزور لوگ ہوتے ہیں، معاشرے میں کمتر ہوتے ہیں، پریولیج لوگ نہیں ہوتے، امیر نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کمتر لوگ ہوتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، لمبی حدیث ہے۔ تو اس کا ایک سوال یہ بھی تھا۔ تو قرآن کریم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خوشحال طبقے ہی سب سے پہلے پیغمبروں کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں سورۃ الزخرف کی آیت ہے
اسکرین پہ دیکھتے ہیں 23 وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ اس طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے، آسودہ حال کون سے ہوتے ہیں؟ جو امیر ہوتے ہیں، پریولیج لوگ ہوتے ہیں، مٹیریلسٹک ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہی جواب دیا پیغمبروں کو جس بھی بستی میں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر اور ایک دین پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش پا کی پیروی کرنے والے ہیں، تو وہ مان کے نہیں دیتے۔ تو یہ آیت بھی ہمیں بتا رہی ہے، اور یہی اہل ایمان کی دنیاوی حیثیت تھی کہ جس اعتبار سے اہل کفر انہیں حقیر اور کمتر سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ انہوں نے اہل ایمان کو کمتر اور حقیر سمجھا، جو امیر لوگ تھے، اور حقیقت تو یہ کہ حق کے پیروکار معزز اور اشراف ہیں، چاہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے فروتری ہوں، اور حق کا انکار کرنے والے حقیر اور بے حیثیت ہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے مالداری ہوں۔ تو حقیقت تو یہی ہے نا کہ حق کو ماننے والے معزز ہوتے ہیں، اشراف ہوتے ہیں، لیکن چاہے مال و دولت کے اعتبار سے وہ کمتر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حق کو مانتے ہیں تو وہ معزز ہیں، اشراف ہیں، لیکن مال و دولت میں کے اعتبار سے وہ کم ہوتے ہیں، اور یہ جو اور یہ ان کو حقیر جانتے ہیں، حالانکہ حق کا انکار کرنے والے حقیر ہوتے ہیں، اور چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنے بھی وہ مالدار ہوں۔ آپ ایک حدیث ہے، دا جسٹ آف دا حدیث، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں یہ آتا ہے کہ ایک آدمی جس کے کپڑے بھی اچھے نہیں ہیں، بال بھی پراگندہ ہیں، اور محفل میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی اس کو گردانتا نہیں، کوئی اس کو بات نہیں کرتا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت عزیز ہے، بہت محبوب ہے، کیونکہ اس کا تقوی ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے۔ تو یہی بات یہاں بتائی گئی کہ وہ نوح علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ کوئی ہم تمہاری محفل میں تو ایسے لوگ ہیں جو کمتر ہیں، دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ بس وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور جو پیغمبر کہتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں۔ اس کے بعد آیت میں دیکھتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے یہی کہا، ان کے سرداروں نے جواب دیا کہ یا نوح علیہ السلام، یہ تو تم جیسے ہی انسان ہیں، اور یہ کہ انسان بشر جو ہے رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی پیروی کرتے ہیں تو یہ تو کچھ کمتر لوگ ہیں، معاشرے میں ان کی تو کوئی بھی قدر نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا، اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ بادی الرائی وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، اور یہ لوگ واضح طور پر سوائے 5 لوگوں کے یعنی کمتر لوگوں کے اور کچھ نہیں، جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں، ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے، یعنی ایک رسول کو، ایک پیغمبر کو تو ہم سے برتر ہونا چاہیے، تو ہم تو کوئی برتری تم میں نہیں دیکھ رہے، تم تو ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، ہم سے بڑھ کر تو ہو ہی نہیں، اور جو ہے یہ تمہارے جو ماننے والے ہیں وہ بھی جو ہے کمتر لوگ ہیں، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں، ہم تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے کہ تم تو جھوٹے ہو، ہمیشہ تکذیب کی ہے نا پیغمبروں کی، یعنی اہل ایمان چونکہ اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی عقل و دانش اور رائے کا استعمال نہیں کرتے، کیونکہ دین میں تو اللہ کی بات ماننی ہے، اپنی عقل و دانش کی بات تو نہیں سننی، اس لیے اہل باطل جو کافر ہوتے ہیں تھے یہ سمجھتے ہیں کہ بے سوچ سمجھنے والے ہیں یہ لوگ، جو ہے بس ایسے ہی مان لے، نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور یہ بے سوچ اور سمجھ والے لوگ ہیں، اللہ کا رسول انہیں جس طرف موڑ دیتا ہے یہ مڑ جاتے ہیں، جس چیز سے روک دیتا ہے رک جاتے ہیں، اور یہ بھی اہل ایمان کی ایک بڑی بلکہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اور یہ بھی ایمان ہے کہ جو اللہ کا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس پہ ایمان لے آئے، تو یہ چیز یہ ان کے خلاف تھے کہ نہیں، عقل استعمال ہونی چاہیے، لیکن اہل کفر و باطل کے نزدیک یہ جو ان کی خوبی ہے کہ آمنا صدقنا، ایمان لائے، اللہ کی بات مان لی، آپ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے ان کی بات مان لی، تو یہ ان کے آگے عیب تھا، کیونکہ یہ تو اپنی عقل اور دانش اور مال اور دولت کو بڑی سی سمجھتے تھے، ان کے پیمانے یہ تھے نا، اسی لیے وہ ایمان لا کے نہیں دیے۔ تو سب سے پہلے کافروں کی طرف جو ہے رسول بنا کر بت پرستی سے روکنے کے لیے زمین پر حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، اگر تم غیر اللہ کی عبادت نہ چھوڑو گے تو عذابوں میں پھنسو گے، دیکھو تم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے رہو، اگر تم نے خلاف ورزی کی تو قیامت کے دن کے دردناک سخت عذابوں میں مجھے تمہارے لیے خوف کا ڈر ہے۔ تو اس پر ان کی ان کے جو
سردار تھے، جو کافر تھے، وہ بول اٹھے کہ آپ کوئی فرشتہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ بشر کیسے نبی ہو سکتا ہے، رسول ہو سکتا ہے؟ آپ تو ہم جیسے انسان ہیں، پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم سب کو چھوڑ کر تم ایک ہی کے پاس وہی آئے اور ہم آپ کی بات مان لیں اور ایک اللہ کو مانیں؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایسے رذیل لوگ آپ کی محفل میں شامل ہو گئے ہیں، کوئی بھی شریف اور رئیس آپ کا فرما بردار نہیں ہے، کوئی بھی امیر آدمی نہیں، کوئی بھی انفلوئنشن نہیں ہے، اور یہ لوگ تو بے سوچے سمجھے بغیر غور و فکر کے آپ کی مجلس میں آ بیٹھے ہیں اور ہاں میں ہاں ملائے جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نئے دین نے تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچایا، کہ کیا کہا انہیں، وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، کہ ہم تو نہیں دیکھتے اپنے اوپر کوئی فضیلت، آپ ہم سے اوپر بھی نہیں ہیں، اس نئے دین نے تمہیں فائدہ بھی نہیں پہنچایا، تم خوشحال بھی نہیں ہوئے، اور تمہاری روزیاں بھی نہیں بڑھ گئیں، اور تم کوئی برتری ہم پہ حاصل نہیں، بلکہ ہمارے خیال میں تو تم سب کے سب جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو۔ اے نوح علیہ السلام کو کہا، نیکی اور صلاحیت اور عبادت پر جو وعدے تم ہمیں آخرت کے بارے میں دے رہے ہو، ہمارے نزدیک تو یہ سب بھی جھوٹی باتیں ہیں۔ ان کی کفار کیونکہ بے عقل تھے نا، اس لیے ایسی باتیں کرتے تھے۔ اگر حق کے قبول کرنے والے نچلے طبقے کے لوگ ہوئے تو کیا ان سے حق کی شان گھٹ گئی؟ حق حقی ہے، خواہ اس کے ماننے والے بڑے لوگ ہوں خواہ چھوٹے لوگ ہوں، بلکہ حق بات یہ ہے کہ حق کی پیروی کرنے والے ہی شریف لوگ ہیں، چاہے وہ مسکین و مفلس ہی ہوں، اور حق سے روگردانی کرنے والے، حق کا انکار کرنے والے ہی ذلیل اور رذیل ہیں، گو وہ غنی ہو، مالدار ہو، امیر ہو، وہی رذیل ہیں۔ تو سچائی کی آواز کو پہلے غریب اور مسکین لوگ ہی قبول کرتے ہیں، امیر کبیر لوگ جو ہے وہ قبول نہیں کرتے، یہی بات یہاں بتائی گئی۔ اور کافی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، مختلف پیغمبر کے مترفی، جن لوگوں کو آپ نے زمین میں سب کچھ نوازا ہے، وہ دور بھاگتے ہیں اللہ کے دین سے اور اللہ سے، سارے نہیں، اللہ من رحم اللہ۔ اب آیت نمبر 28 ہم کرتے ہیں انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قالا، اس نے کہا نوح علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، دیکھیں کتنی پیار سے بات کرتے ہیں، یا قومی، اے میری قوم۔ اچھا، یا قومی میں جو ہے کون سا جو ہے فتح دمہ کسرہ، کیا آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ میری ہے، اس کا مطلب یا قومی؟ می جی، میم کے نیچے کسرہ زیر ہے نا، تو یہ یا ہو گیا، کیونکہ پروناؤنس اس کو یا کر رہے ہیں می، لیکن ہے کسرہ، یا قومی زیر ہے۔ یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم، کیا، رائے دیکھا، تم نے، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اگرچہ کنتو ہوں میں، علی بینتین ایک واضح دلیل پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، واتانی اور آتا اس نے دی، نی مجھے، واتانی اور اس نے دی ہو مجھے، رحمتن رحمت، من اندہی اپنے پاس سے، فامیت پھر امیت وہ چھپا دی گئی ہو، علیکم تم پر، انلزموکموہا کیا نلزمو ہم لازم کر دیں، ہاں اسے، انلزموکموہا کیا ہم نازل کر دیں تم پر اسے، یہ کم ہے نا، کم وہ تم ہے، انلزموکموہا کیا ہم نازل کر دیں تم پر اسے، وانتم جب کہ، وانتم جب کہ تم، یہاں وا کا مطلب اور نہیں ہے، جب کہ ہے، وانتم جب کہ تم، وا کا اور کیا مطلب آتا ہے؟ اور آتا ہے، جب کہ آیا، ایک اور لفظ معنی آتا ہے وا کا، کیا آتا ہے؟ قسم، واللہ، ہاں، قسم ہو گیا، اور کیا آتا ہے؟ حالانکہ، حالانکہ جزاک اللہ خیر، حالانکہ بھی آتا ہے، جزاک اللہ خیر، جی ٹھیک ہے۔ تو وہاں یہاں پہ جب کہ، وہاں تم جب کہ تم، بارک اللہ فیک، لہا اسے، کارہون ناپسند کرنے والے ہوں، کراہیت ہوتی ہے نا، ناپسند کرنے والے، تو رننگ ٹرانسلیشن، اس نے کہا، کون کا؟ نوح علیہ السلام نے، اے برادران قوم ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپک دیں؟ تو آیت کی طرف آتے ہیں، تو نوح علیہ السلام نے، کوئی بتائے گا کتنے سال جو ہے تبلیغ کی؟
ساڑھے 950 سال. جی جزاک اللہ خیر، 950 سال، بارک اللہ فیک. جی تو اب ہم دیکھتے ہیں قالا یا قومی، انہوں نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، کیا کہا؟ ان کنتو علی بینۃ من ربی، مجھے بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، وآتانی رحمۃ من عندہ، اور مجھے اس نے اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کی ہے. یعنی یہ نوح علیہ السلام ان کی بات کا جواب دے رہے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ آپ کے سامنے تو بڑے رذیل لوگ بیٹھتے ہیں اور کوئی فضیلت ہم پہ نہیں ہے، اس دین نے تو فائدہ بھی نہیں دیا کہ کوئی فضیلت ہو، کوئی پریویلیج آپ کو ملا ہو، اور جو ہے یہ تو بس بے سمجھے سوچے سمجھے تمہاری ہاں میں ہاں آپ کی ملا رہے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا نوح علیہ السلام نے کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، بینتن اللہ بینتن، تو بینتن سے مراد ایمان اور یقین ہے کہ مجھے تو اللہ نے ایمان بھی دیا ہے اور یقین بھی دیا ہے، اور مجھے اس نے اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کی ہو. ان کنتو علی بینتن، تو بینتن کا مطلب ہے ایمان و یقین، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمۃ من عندہ، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کی. تو رحمت سے مراد یہاں نبوت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نے کامل دیا، یقین دیا، وآتانی رحمتن، اور رحمت سے مراد نبوت بھی دی، مجھے ایمان یقین اور رحمت کی نبوت مطلب نعمت سے نوازا. پھر نوح علیہ السلام یہ بات کرے جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سرفراز کیا. اور پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، جو کہ تم سے، پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی، تم سے چھپی ہوئی ہے، تم سے چھپا دی گئی. کیا چیز؟ ایمان، یقین، نبوت، سب کچھ. ٹھیک ہے، یعنی تم اس کو دیکھنے سے اندھے ہو گئے، چنانچہ تم نے اس کی قدر پہچانی، نہ اسے اپنانے پر آمادہ ہوئے بلکہ اس کو جھٹلایا اور رد کے در پہ ہو گئے. جھٹلایا نا، انہوں نے کہا نا پچھلی آیت میں کہ ہاں ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. تو اس نعمت کو، اس بینہ واضح دلیل، نبوت، ایمان کی دولت اور یہ رحمت جو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے ان کو پہنچائی، اس سے وہ اندھے ہو گئے، کیونکہ وہ مان کے نہیں دے رہے تھے، چھپا دی گئی، اور جو ہے انہوں نے اس کی قدر نہ جانی، اس کو جھٹلایا اور بلکہ اس کو رد کر دیا اور اس کو جھوٹا کہا. تو پھر اللہ فرما رہے ہیں أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تو کیا یہ زبردستی میں اسے تمہارے گلے مون دوں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو. یعنی جب یہ بات ہے کہ تم نے اس کو جھٹلا دیا، رد کر دیا، اس کی قدر بھی نہ پہچانی، تو ہدایت اور رحمت تمہارے حصے میں کس طرح آ سکتی؟ بالکل نہیں آ سکتی ہے. وہ ہے نا کہ ہدایت تو کیسے آئے گی جب وہ چاہ ہی نہیں رہے ہدایت پانا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ سچی نبوت، یقین اور واضح چیز میرے پاس تو میرے رب کی طرف سے آ چکی ہے. بہت بڑی رحمت و نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی، اور وہ تم سے پوشیدہ رہی، تم اسے نہ دیکھ سکے، نہ تم نے اس کی قدردانی کی، نہ اسے پہچانا، بلکہ بے سوچے سمجھے تم نے اسے دھکے دے دیے اور اسے جھٹلانے لگ گئے. اب بتلاؤ کہ تمہاری اس ناپسندیدگی کی حالت میں کیسے یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں اس کا ماتحت بنا دوں، وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، جبکہ تم اس سے کراہیت محسوس کرتے ہو، تم اس کو ناپسند کرتے ہو. آیت نمبر 29 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. اور یا قومی، اے میری قوم، کتنی پیار سے کہہ رہے ہیں نا. اور کس باپ نے قرآن میں اپنے بیٹے کو کہا پیار سے؟ یا بنیا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. لقمان علیہ السلام. جی لقمان جی. اور کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی کہا تھا. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک. یا قومی، اور اے میری قوم، لا نہیں، اسألو میں سوال کرتا، تم سے، لا اسألکم نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، مالن کسی مال کا، ان نہیں، اجر میرا، اجر میرا، الا مگر، اللہ اللہ پر، وما اور نہیں، انا میں، بطاردن دور کرنے والا، الذین انہیں جو آمنو ایمان لائے،
انہم بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے، ولیکنی اور لیکن میں اراکم دیکھتا ہوں تمہیں، ارا دیکھیں آج آپ کو ارا بہت یاد ہو گیا، دیکھتا ہوں کم تمہیں، اراکم دیکھتا ہوں تمہیں، اللہ ہی ریویژن کروا رہے ہیں، قوم ایسے لوگ تجہلون کہ تم جہالت برت رہے ہو۔ تو ہم آتے رننگ ٹرانسلیشن، اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ آیت کی طرف آتے ہیں، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میری قوم والو میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، یعنی میں جو یہ اللہ کا دین پہنچا رہا ہوں اس سے مجھے کوئی مال نہیں چاہیے، کوئی چیز اس کے عوض میں تم سے نہیں مانگ رہا ہوں۔ یعنی وہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ تمہارے دماغوں میں یہ شبہ نہ آ جائے کہ اس دعوی نبوت سے، جو دعویٰ کا کام کر رہے تھے، نبوت کا دعویٰ کرے تھے، اس کا مقصد تو دولت دنیا اکٹھا کرنا نہیں ہے، دنیا کی دولت میں اکٹھا کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، اس کے ذریعے میں تو یہ کام صرف اللہ کے حکم پر اسی کے رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور وہی مجھے اجر دے گا ان اجریہ الا علی اللہ، کہ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، وہی مجھے اجر دے گا، میرا ثواب تو صرف اللہ کے ہاں ہے، نہ میں پھر یہ فرمایا کہ ان اجری الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا، کہ میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں۔ یعنی تو کیا ہوا کہ آپ سسم کو بھی کہا تھا نا کہ آپ کے پاس تو قوم کے کوئی معزز لوگ نہیں بیٹھے ہیں، رذیل لوگ بیٹھے ہیں، یا آپ کے پاس آپ سسم کو بھی قریش کے سرداروں نے کہا تھا کہ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے۔ تو یہی چیز یہاں بھی ہے کہ نوح علیہ السلام کے سرداروں نے بھی معاشرے میں کمزور سمجھے جانے والے اہل ایمان کو حضرت نوح علیہ السلام سے اپنی مجلس سے یا اپنے قریب سے دور رکھنے کا مطالبہ کیا، جس طرح فروسائے مکہ نے بھی، مکہ کے جو رئیس تھے، مکہ کے سرداروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا مطالبہ کیا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی تھی، اے پیغمبر ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور مت کرنا جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ سورۃ الانعام 52 ہم دیکھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اسکرین پہ دیکھیں کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكِ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اپنے نفسوں کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیے جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، آپ کی آنکھیں ان سے گزر کر کسی اور کی طرف تجاوز نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں نا کہ عبس وتولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان جاءہ الاعمی، کہ جو وہ اندھے تھے نا، ابن مختوم جو تھے اندھے تھے اور وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ آپ وسلم کی محفل میں آپ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قریش کے جو سرداران قریش بھی آئے، تو ذرا سی توجہ ہٹی ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے آیت نازل کر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، منہ موڑا تیوری چڑھائی جب ایک اندھا آ گیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہ پسند کیا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے چاہے وہ درجے میں کم ہو، کچھ بھی ہو، حالانکہ آپ وسلم کا کوئی مقصد یہ نہیں تھا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ عوام جو ہوتی ہے اپنے ملوک کے، اپنے بادشاہوں کے پیچھے ہوتی ہے نا، تو بادشاہوں کے پیچھے چلتی ہے جو پریولیج لوگ، اور بادشاہ کے علاوہ آپ نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہوگا کہ یہ ہے کہیں نہ کہیں یہ بات سب میں ہوتی ہے، فلاں بہت رچ ہے، بہت امیر ہے، بہت پریولیج ہے، کیسے پہنے، کیسے اٹھے، کیسے شادی کی انہوں نے، یہ کیا تو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں۔ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے ٹیچرز کو دیکھتے ہیں، اسکالرز کو دیکھتے ہیں، ان کی شادیاں کیسے ہوئی، کیا ہوئی، تو ہم بھی کریں کہ کوئی خرافات نہ ہو، کوئی میوزک نہ چلے، کہ ایک شادی نکاح ہونے جا رہا ہے، ایک اچھا کام ہونے جا رہا ہے، اس کو ہم گناہ سے شروع کریں، ہے نا۔ تو زاویے اور انداز ایک ایمان والے کے اور ایک جو ہے
ایک جو دین پہ چلنے والا مسلمان اور ایک جو تھوڑا دین سے دور ہوتا ہے. مسلمان تو سبھی ہے، لا الہ الا اللہ سب نے پڑھا ہے، لیکن کچھ پریکٹیکل مسلم ہوتے ہیں، کچھ پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا. کچھ کر لیا، پک اینڈ چوائس چوز کرتے، جو اچھا لگا آسان لگا وہ کر لیا، جو نہیں لگا وہ کر لیا. تو اس طرح کے ہوتے ہیں نا لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کے منہ موڑا، تیوڑی چڑھائی کہ اور جب ایک اندھا آ گیا تو آپ وسلم کو تو یہ امید تھی نا کہ اگر یہ امیر اور یہ رئی مطلب جو ہے سرداران قریش ایمان لے آئے تو سب ان کے پیچھے چلیں گے، کیونکہ بادشاہ کے پیچھے جب چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ایک اور آیت ہم دیکھتے ہیں، سورۃ الکاف کی ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں، اسی کے چہرے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا چاہتے ہیں. یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ کی نگاہیں نہ ہٹنے پائیں، وہ تو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. تریدو زینت الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جائے، یعنی کہ خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ ارادے میں لگ جائیں. ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور دیکھو اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. یہی لوگ تھے نا، ان کے دل ذکر سے غافل تھے کیونکہ وہ مان کے نہیں دے رہے تھے. تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مہر لگا دیتے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جو ہوا کہہ دے، جو نفس کہہ دے وہ کرنے لگتے ہیں. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے. جب نفس کی خواہش پہ چلیں گے، جو نفس کہہ دے گا، عقل سے کام نہیں لیں گے تو کیا ہوگا کہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو جائیں گے. تو یہی بات ان آیت میں فرمائی جب انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ تو ایسے رذیل لوگ بیٹھتے ہیں اور تم کو تو ہم پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، نہ ان لوگوں کو نہ آپ کو، اور اس دین نے کچھ بھی نہیں دیا. یعنی اللہ اور رسول کے آیت کی طرف آتے ہیں، پیروکاروں کو ہم حقیر سمجھنا، پھر انہیں قرب نبوت سے دور کرنے کا مطالبہ کرنا، یہ تمہاری جہالت ہے. ٹھیک ہے، کیا کہا؟ وما انا بطارد الذین آمنوا، انہوں نے کہا کہ اللہ اور رسول کے پیروکاروں کو حقیر سمجھنا اور پھر انہیں قرب نبوت سے دور کرنے کا مطالبہ جو تم کر رہے ہو کہ انہیں اپنی محفل سے نکالو، یہ تمہاری جہالت ہے. انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، یہ تو اللہ سے ملنے والے ہیں اور میں تو تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو، تم جہالت برت رہے ہو ایسی باتیں کر کے. یہ تمہاری جہالت ہے. یہ لوگ تو اس لائق ہے کہ انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا جائے، نہ کہ دور دھتکارا جائے. ٹھیک ہے، یہ تمہاری جہالت ہے. اس کے بعد آیت نمبر 30 ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. ان کی تفسیر زیادہ نہیں تو ہم 31 کر کے کنکلوڈ کر دیں گے. وَيَا قومی، اور یا اے قومی، میری قوم کتنی محبت سے پکارتے ہیں. وَيَا قومی، اے میری قوم، من کون، یعنی 950 سال ان کو تبلیغ کرتے رہے اور مان کے نہ دیے، اور دیکھیں کتنی محبت سے بات کرتے ہیں. وَيَا قومی، یا قومی، یا قومی، اے میری قوم، من کون، ینصرنی مدد کرے گا میری، من اللہ اللہ سے بچانے میں، ان اگر ترکتہم دور کر دیا میں نے انہیں، افلا کیا بھلا لا نہیں، افلا کیا بھلا نہیں، تذکرون تم نصیحت پکڑتے. رننگ ٹرانسلیشن آیت 30. اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ آیت کی طرف آتے، وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے کون بچائے گا؟ من اللہ ان ترکتہم، میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو من ینصرنی من اللہ ترکتہم، تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کر سکتا ہے؟ گویا ایسے لوگوں کو اپنے سے دور کرنا اللہ کے غضب اور ناراضگی کا باعث ہے. یہ تو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں صبح شام اور اللہ کی مان کے چلتے ہیں، تو ان کو میں کیسے دور کر سکتا ہوں تمہاری باتیں سن کے؟ تو ان کو دور کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے غضب اور ناراضگی کا باعث بن جائے گا. فلا تذکرون، کیا تم کچھ بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی انہوں نے
کہا کہ آپ اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ نصیحت تمہیں کر رہا ہوں، جتنی خیر خواہی تمہاری کرتا ہوں، اس کی کوئی اجرت تو تم سے نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ کے ذمے ہے۔ تم مجھ سے جو یہ کہتے ہو کہ ان غریب مسکین ایمان والوں کو میں دھکے دے دوں، مجھ سے تو یہ کبھی نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن جائے گا میرے لیے۔ پھر آیا 31 انشاءاللہ، اس کے بعد ہم کنکلوڈ کریں گے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ و اور لا نہیں، اقولو میں کہتا، لکم تمہیں، ان دی میرے پاس، خزائنو خزانے ہیں، اللہ ہی اللہ کے، ولا اور نہ، عالمو میں جانتا ہوں، اقولو دیکھیں میں کہتا ہوں، عالمو میں جانتا ہوں، دیکھ رہے ہیں نا، اقولو میں کہتا ہوں، عالمو میں جانتا ہوں، الغیبہ غیب کو، ولا اور نہ، اقولو میں کہتا ہوں، انی کہ میں، ملکن کوئی فرشتہ ہوں، ولا اور نہ، اقولو میں کہتا ہوں، للذین ان لوگوں، ان کے لیے جنہیں، تصدری حقیر سمجھتی ہے، آیونکم، آینو عین ان کی جمع، دو آنکھیں ہوتی ہیں نا نگاہیں، اور بہت سارے لوگ تھے تو آینو کم تمہاری، آینکم نگاہیں تمہاری، لن کے ہرگز نہ، یوتیہم یوتیا دے گا، ہم انہیں، ہم پروناؤن ہے، ضمیر ہے، یوتیہم دے گا انہیں، اللہ اللہ، خیرن کوئی بھلائی، اللہ اللہ، عالم خوب جانتا ہے، بیما اسے جو، فی انفسہم ان کے نفسوں میں ہے۔ آج متکلم کا صیغہ آ رہا ہے نا، میں اقولو، عالم، انی بے شک میں، اذن تب، لمن الظالمین ضرور ظالموں میں سے ہوں گا۔ رننگ ٹرانسلیشن، جماعت ترجمہ آیا 31۔ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ تو اب آیت کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ آیت 31 میں نوح علیہ السلام نے جواب دیا اپنی قوم کے سرداروں کو، ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور رذیل لوگ ہیں، اور نہ کوئی ہم پہ برتری ہے، اور نہ یہ دین فائدہ دے رہا ہے، تو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ خزانے نے، وہ تو رچنس امیری دیکھ رہے تھے نا کہ خزانے ہوں، تو میرے پاس، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیبہ، اور میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہے، جنہیں تم قوم کے رذیل اور حقیر لوگ کہتے ہیں سمجھتے ہو، تو لئی یوتیہم اللہ خیرن، تو میں یہ بھی نہیں کہہ رہا جن کو تمہاری نگاہیں، تمہاری نگاہیں جن پر ذلت سے پڑ رہی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت نہیں دے گا، کیونکہ میں غیب کا علم تو نہیں جانتا کہ وہ ہمیشہ ہی ایسے رذیل اور حقیر اور معاشرے کے کمزور لوگ رہیں گے، میں تو غیب کا علم نہیں جانتا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ ان کو کوئی نعمت نہیں دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی صورت میں خیر عظیم عطا کر رکھا ہے، کیونکہ ایمان تو بہت خیر عظیم ہے نا، کہ رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو جنت میں چلا جائے گا، اور بہت زیادہ ایمان والا جو اللہ کی مان کے چلے، اس کا چلنا اٹھنا بیٹھا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا، میرا مرنا، میرے حج کے مناسک، میری عبادت کے مناسک، میرا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، تو اس کی تو کیا بات ہے، تو بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی صورت میں خیر عظیم عطا کر رکھا ہے، تو جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ غیب پہ بھی ایمان رکھتا ہے، وہ تقدیر پہ بھی، ابھی آپ نے صفت ایمان مفصل میں کیا پڑھا، والقدری خیری و شرری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے پر اس کو ڈر ہوتا ہے، اس لیے وہ دنیا میں تقوی اختیار کرتا ہے، ڈر کے رہتا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، حقوق العباد، حقوق اللہ پورے کرتا ہے، اور کوئی بری تقدیر بھی ہو جائے، تکلیف بھی آ جائے، کتنا بڑا لاس ہو جائے، اس کا دیوالیہ بھی ہو جائے، تو وہ کہتا ہے نہیں، میری تقدیر میں ایسا لکھا ہے، زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے میری تقدیر لکھ دی، تو بس میں اس میں راضی ہوں، اللہ کی رضا میں راضی برضا، کچھ بھی ہو جائے، جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو، کچھ بھی ہو جائے، تو اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بس اللہ کی تقدیر ہے، میرے رب کی رضا اسی میں، میں اس میں راضی ہوں، تو
یہ اللہ نے انہیں ایمان کی صورت میں خیر عظیم عطا کر رکھا ہے، جس کی بنیاد پر وہ آخرت میں بھی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بلند مرتبے سے ہمکنار ہوں گے۔ گویا تمہارا ان کو حقیر سمجھنا جو میری محفل میں بیٹھے ہیں ان کے لیے نقصان کا باعث نہیں، البتہ تم ہی عند اللہ کے یہاں مجرم ٹھہرو گے کہ اللہ کے نیک بندوں کو جن کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے تم حقیر اور سمجھتے ہو۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ فرماتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ان کو، کہ ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ عالم بما انفسہم، کہ ان کے نفسوں میں، ان کے دلوں میں جو ہے اس کو کون جانتا ہے؟ اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہوگا، انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسی بات کہوں ان کے خلاف تو، کیونکہ ان کی بابت ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں، صرف اللہ جانتا ہے، تو یہ اگر میں ان کے خلاف وہ بات کہہ دوں صرف اللہ جانتا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا جس کو تم حقیر سمجھتے ہو۔ تو اور تمام پیغمبروں کا کیا پیغام تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اپنی قوم سے، جس طرح نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رسول اللہ ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت و توحید کی طرف، اسی کے فرمان کے مطابق تم سب کو بلاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پیغام دیا، تمام انبیاء نے یہی پیغام دیا۔ اس سے میری مراد تم سے مال سمیٹنا نہیں ہے، ہر بڑے چھوٹے کے لیے میری دعوت عام ہے، جو قبول کرے گا نجات پائے گا۔ اللہ کے خزانوں کے ہیر پھیر کی مجھ میں قدرت نہیں، میں غیب نہیں جانتا۔ ہاں جو بات، یہی نوح علیہ السلام کہہ رہے، ہاں جو بات اللہ مجھے معلوم کرا دے معلوم ہو جاتی ہے۔ میں فرشتہ ہونے کا دعویٰ دار نہیں ہوں، بلکہ ایک انسان ہوں جس کی تائید اللہ کی طرف سے معجزوں سے ہی ہو رہی ہے۔ فرشتوں، وہ آپ کو پتہ ہے نا، معجزے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے معجزے بھی دیے، اور جنہیں تم رذیل اور ذلیل سمجھ رہے ہو جو میری محفل میں بیٹھے ہوں، تو اس کا قائل نہیں کہ انہیں اللہ کے ہاں ان کی نیکیوں کا بدلہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان کی نیکیوں کا بدلہ دے گا۔ ان کے باطن کا حال بھی مجھے نہیں معلوم، اللہ ہی کو اس کا علم معلوم ہے۔ اگر ظاہر کی طرح باطن میں بھی ایماندار ہیں، اوپر سے تو ایمان دیکھے، پیغمبروں کی محفل میں جو بھی بیٹھے، منافق بھی بیٹھے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی، اور تمام پیغمبر تو ظاہر سے تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں سب، لا الہ الا اللہ، اب باطن میں دل میں ایماندار ہیں کہ نہیں؟ تو وہ فرما رہے ہیں کہ اگر ظاہر کی طرح باطن میں بھی ایماندار ہے تو انہیں اللہ کے یہاں ضرور نیکیاں ملے گی۔ جو ان کے انجام کی برائی کو کہے اس نے ظلم کیا اور جہالت کی بات کہی۔ اگر میں ان کے انجام کی، انہوں نے کہا نا کہ اللہ عالم بما انفسہم، اللہ جانتے ہیں ان کے نفسوں میں ہے، کہ اگر ظاہر کی طرح باطن میں بھی یہ ایماندار ہیں، ایمان لے آئے ہیں، تو انہیں اللہ کے یہاں ضرور نیکی ملے گی۔ اور جو ان کے انجام کی برائی کو کہے، اگر میں ان کی طرح تو ان کے انجام کی برائی کہوں تو یہ ظلم کیا اور جہالت کی بات کہی۔ انی اذا لمن الظالمین، میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی کہا کہ ان کا انجام برا ہوگا، جو بھی ہوگا، تو میں تو ضرور ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اب ہم تھوڑا سا 5 منٹ 3-4 منٹ میں اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کو تدبر کرتے ہیں، آیت 30-31 تاکہ پوری ہو جائے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم 32 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہماری آیت تھی 30-31، اس کو آپ ایک اور آیت ملا کے 33 یا 29 ملا کے 3 آیتیں کر کے حفظ بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں جب 3 آیتیں کہتی ہوں نا، تو مطلب نہیں کہ آپ 3 ہی آیتیں ایک رکعت میں پڑھے، آپ پوری صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم تو ایک کوشش کے لیے کرتے نا کہ ہم تھوڑی سی حفظ کریں تو ہماری نماز میں خوشی ہو۔ تو وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ پھر فرمایا، آج کی ہماری سبق کی آیت تھی آیت نمبر 30 اور 31 اب ہے سورۃ الہود، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور سنو میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ،
اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ولا اقول للذی ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہے، جنہیں تم حقیر اور رذیل سمجھتے ہو، جو میری محفل میں بیٹھتے ہیں اللہ کا پیغام سننے کے لیے، اللہ کی بات کو ماننے کے لیے، کہ انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں اگر وہ سچے دل سے ایمان لائے ہیں، جو زبانی کہہ رہے ہیں۔ جو تم نے ایمان کی تعریف کیا پڑھی تھی کہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق، تو اگر انہوں نے دل سے بھی تصدیق دی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ نہیں کہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نعمت نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ یؤتیہم اللہ خیرا اللہ اعلم بما انفسہم، کہ اور کہ اللہ نے نعمت نہیں دے گا، نعمت دے گا ہی نہیں ان کے دل میں جو ہے، اللہ عالم بما انفسہم، اور جو اسے اللہ خوب جانتا، ان کے دل میں جو ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ انفس نفس کی جمع، نفس ان کی جمع، اور جو ہے نفس جو ہے کیا ہے، جب تک ہم سانس لیتے ہیں تو ہمارا نفس ہے نا، تو انفسم نفس کی جمع، تو اللہ ہی ان کے دل میں وہ جانتا ہے۔ انی ذل من الظالمین، اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اس کو پونڈر کرتے ہیں، اس پہ تدبر کرتے ہیں کہ انسانوں سے معاملہ کرنے کے لیے ہمارا کیا اصول ہوگا، ہم کیا کریں۔ کسی سے اس کی مال و دولت کی وجہ سے مروب نہیں ہونا، جیسے کہ یہاں پہ کہا کہ یہ تو رذیل لوگ ہیں اور تمہاری محفل میں بیٹھے ہیں اور تمہیں بھی کوئی فضیلت نہیں ہے، نوح علیہ السلام استغفر اللہ نعوذ باللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت والے ہی حقیقت میں کامیاب ہے، اور یہ جو مال و دولت کی وجہ سے اللہ کو نہیں مانتے، وہ یہ ان کو حقیر کہہ رہے تھے، جو حقیر لوگ ہیں دنیا میں، ان کا کوئی مرتبہ نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی انفلوئنشل لوگ نہیں، کوئی بڑے عہدے نہیں، پوسٹ نہیں، تو ہر قوم نے یہی کہا نا، اور نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ کہا، آپ وسلم سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ ان لوگوں کو اپنی محفل سے ہٹا دیجئے۔ تو اللہ کی نظر میں دراصل وہ لوگ حقیر ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ حقیر ہیں۔ اللہ کی نظر میں ایمان، بلکہ ایمان کی دولت والے ہی کامیاب لوگ ہیں، حقیقت میں کامیاب ہیں، چاہے ان کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ اور جو مال و دولت والے اللہ کو اگر نہیں مانتے ہیں تو وہ اللہ کی نظر میں حقیر ہے، کیونکہ ان کی تو دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ تو کسی سے اس کے مال و دولت کی وجہ سے مروب نہیں ہونا، ہم پونڈر کریں، تدبر کریں اس آیت، دو آیت میں، بلکہ ایمان کی دولت والے ہی حقیقت میں کامیاب ہیں، کیونکہ جو ایمان لے آیا تو وہ، چاہے آپ کو پتہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے کہ ہم صرف رائے کے دانے کے برابر ایمان ہو، بلکہ ہم پورے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جائیں۔ ان الصلاۃ و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا یہ آیت پہ ماننے والے، ہم سب تمام آیتوں کو ماننے والے اور چلنے والے ہوں، تو یہ رویہ ہمارا ہو، کیونکہ رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ جنت میں چلا جائے گا اپنا عذاب بھگتنے کے بعد۔ تو سب سے قیمتی چیز لا الہ الا اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کا دیکھیں آپ ورد بہت کیا کریں، کیونکہ آپ سب کو ایک واقعہ بھی پتا ہے نا، کہ میں واقعہ پہلے بعد میں بتاؤں گی، پہلے لا الہ الا اللہ بہترین ذکر ہے، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ایمان کی بہترین شاخ، ایمان کے 70 سے، اب لا الہ الا اللہ کی بہترین ذکر ہم اس سلائڈ دیکھتے ہیں اسکرین پہ، ایمان کی بہترین شاخ، ایمان کے 70 سے اوپر شاخیں ہیں، جن میں اب سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ وہ دکھا دیں اسکرین، مصائب سے نجات ملتی ہے، مصیبتوں سے لا الہ الا اللہ کہنے سے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کو ایک دن مصائب سے نجات دلا دے گا۔ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بہت لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو ایک دن مصیبتوں سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ خاتمہ بالایمان، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، اس کے لیے جہنم کی آگ حرام اور جنت میں داخلہ یقینی ہے، کیونکہ رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ صدقہ، ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن شفاعت رسول کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا ہوگا، زبان سے بھی اقرار کہا اور دل سے مانا۔ سب سے وزنی، اگر میزان کے ایک پلڑے میں آسمان و زمین تو دوسرے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے لا الہ الا اللہ، تو اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ کا اذکار بہت زیادہ کیا کریں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ کسی، آپ سب کو معلوم ہوگا، بہت مشہور ہوا تھا یہ واقعہ،
کہ کسی لڑکے کا کسی لڑکے کا جوان لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا، ٹھیک ہے، اس کا والٹ میں کچھ ہوگا، ایڈریس وغیرہ، ہاسپٹل لے جایا گیا، ادھر ادھر فون کیا گیا، کوئی نہیں آیا، اس کا دوست آ گیا، تو کسی طرح اس کو پتا چلا، تو وہ دوست سے کہتا رہا کہ مجھے لا الہ نہیں، وہ کہنے لگا کچھ پڑھتے، ایک کلمہ پڑھتے، مجھے پڑھا دو. اب وہ دوست کہے کہ یہ کلمہ کیوں کہتے ہیں، تو موت کے وقت پڑھتے، اس نے اس کو پڑھایا نہیں، ٹھیک ہے. اب وہ یہ جو واقعہ میں بتا رہی نا، وہاں کی نرس بتا رہی ہے، تو وہ نرس جو تھی، یہ پاکستان کا واقعہ ہے، تو وہ نرس جو تھی کہنے لگی کہ مجھے کہتا ہے موت کے وقت نا وہ ایک کلمہ پڑھتے مجھے پڑھا دو. اور جب وہ لڑکے نے بھی نہیں سنا، اس کے دوست نے، تو اس نے اتنا شدت سے اس کو تھا کہ میں کلمہ پڑھ لوں، لیکن اس کی زبان پہ نہیں چڑھ رہا، اس نے نرس کا ہاتھ زور سے پکڑا. اب بیچاری فیمیل نرسز جو ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ پیشنٹس کرتے ہوں گے ان کے ساتھ ایسا، واللہ عالم، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. تو وہ ایک لڑکی ہے، ایک جوان بچی ہے، تو اس کو اچھا نہیں لگا کہ وہ ہاتھ پکڑا. اب دل کا حال کیا پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، ایک لڑکے نے منع کیا، لیکن بعد میں اس کو اتنا افسوس ہوا، کہتی ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، کہتی ہے کاش میں نے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھا دیا تھا. کہتی میں نے بھی یہی کہا کہ وہ جو موت کے وقت کہتے ہیں نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے. نہیں، دیکھیں آپ نے دیکھا ایمان کی بہترین شاخ ہے، مصائب سے نجات ہے، خاتمہ بالایمان ہے، صدقہ ہے، شفاعت رسول ہے، سب سے وزن کرنا. تو میزان کے ہمارے اعمال نامے رکھے جائیں گے، ایک پلڑے میں اعمال نامے ہوں گے، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا. جس نے بہت پڑھا ہوگا تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس کو بہت پڑھا کر. اب ایک حدیث ہے اس کے متعلق، اسے پڑھ کے ہم ختم کرتے ہیں کہ وہ ایمان کے متعلق ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے دشمنی رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، من احب للہ، اور اللہ کی رضا کے لیے دشمنی کی، وابغض للہ، اللہ کی رضا کے لیے دیا، وآتا للہ، اللہ کی رضا کے لیے منع کیا، ومنع للہ، فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا. عربک آنی چاہیے. آپ صحیح بخاری کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، انشاءاللہ بہت جلدی شروع کریں گے. تو ہم یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی باتیں تو سمندر سیاہی بن جائیں، اور درخت جو ہے قلم بن جائے، ختم نہ ہو. میرے رب کے، آپ کے، میرے رب کے جو ہے ذکر تو اتنا وسیع ہے کہ ختم ہی نہ ہو. تو ہم یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، انشاءاللہ میں نے زیادہ ٹائم اس